جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے امان میں ہوں گے، اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، دائمی خوشیاں دے، دائمی آسانیاں دے آپ کے عزیزوں کو، بال بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، اور خصوصی طور پر آپ سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیاں، ڈھیر ساری آسانیاں اور ڈھیر ساری اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین۔ زینب ایک بار پھر ایک اچھی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اور میری آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ٹاپک پہ چھوٹی موٹی جو ڈسکس ہوتی رہتی ہے، اور بات سے بات نکلتی رہتی ہے، اور اس سے پھر ایک بات بن جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ بات سے بات نکلتی ہے اور پھر کوئی بات بنتی ہے، کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، الفاظ کا تبادلہ نہیں کریں گے تو بات سے بات کبھی بھی نہیں بنے گی۔ لفظ سے جو ہے وہ لفظوں کے اکٹھے ہونے سے جملہ بنتا ہے، اور جملوں کے اکٹھے ہونے سے آپ ایک پوری کتاب لکھ سکتے ہیں، آپ بہت ساری کتابیں لکھ سکتے ہیں، ہزاروں لفظ آپ جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یقین کے حوالے سے، کہ انسان کا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے، تو وہ کتنے مشکل اور ناممکن کام بھی ہیں ان میں بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ ممکنات میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے اور جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو دنیا ہے اس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ ممکنات کی دنیا ہے، اس میں ہر چیز ممکن ہے سوائے موت کے علاج کے۔ ہر چیز کا علاج ممکن ہے، ہر چیز حاصل کرنا ممکن ہے، ہر چیز جو انسان اس کو سچے دل سے اور پختہ یقین کے ساتھ اگر اس کی طلب کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، یا پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ضرور حاصل ہوگی۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی جو یقین پہ مبنی ہے، جو میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، اور یقین کے معاملے میں میں ہمیشہ سے اپنا جو یقین ہے اس کو پختہ رکھتی، جو چیز میں نے حاصل کرنی ہوتی ہے اس پہ میرا یقین اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ چیز مجھے حاصل ضرور ہو جاتی ہے۔ جس میں میرا یقین کمزور ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں یہ چیز حاصل کر سکوں گی یا نہیں حاصل کر سکوں گی، وہ چیز درمیان میں لٹکی رہتی، کبھی مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ اور جتنی بھی چیزیں میں نے حاصل کی ہیں، اسٹرگل سے کی ہیں اور یقین سے کی ہیں، تو واقعہ بہت مزیدار ہے، اور بالکل ایسے لائٹ سی جو یہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ٹاپک آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ تو یہاں پہ میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرے خود کے اوپر میں نے جو بتایا ہوا ہے، یا خود کے اوپر میں نے اس کو آزمایا ہوا ہے، یہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں، کہ ایک بار میری چند دوست تھے اور ہم کہیں باہر جا رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، سیر کے لیے جا رہے تھے، ایسے گھومنے پھرنے کے لیے، واک کہہ سکتے ہیں کہ واک کے لیے جا رہے تھے، تو جو لائٹ تھی وہ آف ہوگی، اور جتنے بھی روڈ ہے وہ سنسان ہو گئے، کیونکہ کینٹ کا ایریا تھا، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سبزہ درخت اور یہ گھاس اور جتنے پودے وغیرہ سڑکوں کی سائڈوں پہ بھی لگے ہوتے ہیں، اور پارکنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کینٹ ایریا میں، اور خوبصورت علاقہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کینٹ میں رہ رہے تھے، تو ہم کینٹ ایریا میں ہم گھومنے کے لیے نکلے، تو روڈ پہ جا رہے تھے کہ راستے میں جو لائٹ چلی گئی، تو ہم سارے جو ہیں وہ ایک دم پریشان ہو گئے، بالکل اندھیرا ہو گیا۔ میں نے کہا اپنی دوستوں سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو میں لائٹس ہیں، یہ جو فٹ پاتھ کے اوپر لگی ہیں، ان کو میں جلا سکتی ہوں۔ ایسے ہی میرے مائنڈ میں خیال آیا، اور مذاق میں حالانکہ میں نے یہ بات کی، لیکن میرے مائنڈ میں نے یہ بڑے یقین کے ساتھ کہی کہ اگر یہ جو لائٹس ہیں ان کو میں جلا لوں تو آپ مجھے کیا انعام دو گے؟ ہماری شرط لگ گئی۔ ہم نے جو ہے نا، میری دوستوں نے اس چیز کو مذاق سمجھا کہ یہ کیسے لائٹ جلا سکتی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو مذاق سمجھا، اور میں نے جب یہ دیکھا کہ میں نے یہ بات کر دی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے تقریباً 2 سے 4 سیکنڈ میں نے اس کے اوپر اپنا یقین پختہ کیا، اپنے اللہ کو یاد کیا، اور جو فٹ پاتھ کے اوپر جتنی بھی لائٹس جلی ہوئی ہیں ان کی طرف میں نے قدم بڑھایا، اور میں نے ایک جو لائٹ ہے اس کو میں نے، اس کا جو وہ کھمبا سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے پورے یقین کے ساتھ ہاتھ رکھا، اور آپ بلیو کریں کہ وہ لائٹ جلنا شروع ہوگی۔ باقی پورے روڈ کی لائٹس آف تھیں، کوئی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی، پورے کینٹ کی لائٹ آف تھی، لیکن وہ جو لائٹ تھی اس نے جلنا شروع کر دیا، اور میں خود بھی ڈر گئی۔ میں خود بھی اس لیے ڈر گئی کہ یہ تو ایک ممکن سی چیز تھی، تو یہ کیسے ممکن ہوئی؟ اب میں نے کہا شاید یہ اس میں کوئی شارٹ سرکٹ ہے، اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہاتھ لگا ہے، تو یہ کہیں جو لائٹ ہے اس نے جلنا شروع کر دی ہے۔ میری دوست نے مجھے بولا کہ آپ یوں کریں کہ آپ اگلی لائٹ جلا کے دکھائیں۔
میں نے پھر اپنے یقین کو آزمایا اور میں نے پھر آگے قدم بڑھایا، اور میں نے اسی طرح یقین کے ساتھ جو اگلی لائٹ تھی میں نے اس کو بھی اسی طرح ہاتھ بھی لگایا، وہ کھمبے کو ایسے ہاتھ لگایا، وہ گول سا کھمبا بنا ہوتا ہے، مطلب ایسے وہ ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو میں نے ایسے پکڑا تو یقین کریں کہ جو اگلی لائٹ تھی وہ بھی جلنا شروع ہوگی۔ اس کو میں نے ہاتھ سائڈ پہ ہٹایا تو وہ بجھ گئی، جب میں نے اس کو ہاتھ پہ ہاتھ لگاتی تھی تو وہ جلنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں خود بھی حیران اور پریشان تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر میں نے تیسری جو لائٹ تھی، میری ساری جو دوستیں تھی وہ خوف زدہ ہو گئی کہ اس کے اندر کوئی جن ہے یا اس کے اوپر کوئی سایہ ہے جو لائٹ وغیرہ ہے یہ اس کو جلا رہا ہے، باقی سارے کینٹ کی جو لائٹ ہے وہ آف ہے۔ تو میں خود بھی وقتی طور پہ بہت خوف زدہ ہوئی، لیکن میں نے آزمانے کے لیے تیسری لائٹ کی طرف قدم بڑھایا اور میں نے تیسرے کھمبے کو جیسے ہی ہاتھ لگایا تو تیسری لائٹ بھی جلنا شروع ہوگی۔ تو وہاں سے آ کے میں خود خوف زدہ ہوگی اور میں نے وہاں سے جو ہے وہ بھاگنے میں غنیمت سمجھی کہ مجھے بھی لگا کہ شاید کوئی جن وغیرہ یا کوئی ہوائی چیز جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، جو ہمارے ساتھ یہ عمل کر رہی ہے۔ جیسے ہی ہم تھوڑی دور گئے تو پوری کی پوری جو لائٹ ہے وہ آ گئی تھی، لیکن ہم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے واپس گھر کی طرف آ گئے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ میرے دماغ پہ نقش ہے۔ پھر میں نے اس پہ کافی عرصہ غور کیا تو مجھے اس میں جو سایہ اور جنات کا تو کوئی وجود مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آیا، نہ میں نے فیل کیا، لیکن مجھے ایک چیز ضرور فیل ہوئی کہ اس میں جو پختہ یقین، جو میں نے اتنا مضبوط یقین کر کے میں نے اپنی جو عزت اور بےزتی کو محسوس کر کے اپنے اللہ سے مانگ کے پختہ یقین کے ساتھ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ جتنی بھی لائٹس تھی وہ جلنا شروع ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کو یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل یقین لگیں گی، لیکن یہ میرے اوپر بیتی ہوئی چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں، کام پازیٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پازیٹیو کام اور پازیٹیو بات کا ہی جواب دیتے ہیں۔ کبھی بھی آپ جو نیگیٹیو چیز اپنے مائنڈ سے تیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نہ تو جواب دیتے ہیں نہ وہ قبولیت میں آتا ہے۔ اور پھر ہم یہ کیونکہ وہ ہمارے نفس کی خواہش ہوتی ہے، ہماری اس میں ساری چیز نیگیٹیو ہوتی ہے، اس میں کوئی برا کام ہوتا ہے یا کسی کو تکلیف دینی ہوتی ہے، کسی کو آوازاری دینی ہوتی ہے، کسی کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا اور نہ آپ کی جلدی سے دعا سنتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نیگیٹیو جو بات ہے وہ نہیں سنتا، جو پازیٹیو بات سنتا ہے اور آپ کی پازیٹیو جو دعا ہے اس کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن اس میں آپ کا پختہ یقین ہونا بہت لازم ہے، اور اتنا یقین آپ کا مکمل ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے وجود کے اندر ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے، آپ کے دائیں بھی ہے، آپ کے بائیں بھی ہے، آپ کے پیچھے بھی ہے، آپ کے آگے بھی ہے، اور پھر آپ اس سے طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ میری عزت جو ہے اس کو برقرار رکھنا اور میری جو دعا ہے اس کو قبول کرنا۔ یہ کیفیت میرے اوپر بھی اتنی زیادہ طاری نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاری ہوتی، اور جب بھی میرے اوپر یہ یقین کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے اس کام میں 100% کامیاب ہوتی ہوں۔ اس لیے آپ کوئی بھی کاروبار شروع کریں، آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی رشتے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام آپ جس کو آپ ون کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے لیے ٹانک ہے وہ آپ کے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین مضبوط نہیں ہوگا آپ کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یقین جو ہے یہ فیصلے کے بعد آپ کی کامیابی کی وہ سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ نے قدم رکھ دیے تو آپ اوپر والی سیڑھی تک ضرور جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ السلام علیکم۔